على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا صحیح العقیدہ ایمان والا مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا کروڑہ کروڑ شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائی جس سے ہم اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کے اہل بیت کی محبت، آپ کے اصحاب کی محبت، اہل اللہ کی محبت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان میں نکھار پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اہل بیت اطہار کا چونکہ یہ مہینہ ہے تو اہل بیت اطہار سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا بیان، تاکہ ہم اپنے دل میں ان کی محبت کو جیسا اس کا حق ہے بسا سکیں اور اس محبت کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ سے جو انعام ملنے والا ہے وہ انعام کو پا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لعلی ان اول اربعۃ يدخلون الجنة انا وانت والحسن والحسین وذرارینا خلف ظہورنا وازواجنا خلف ذرارینا وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا، اے علی، جنت میں سب سے پہلے جانے والے لوگوں سے متعلق سرکار خبر دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جنت میں جانے والے لوگوں کی خوش قسمتی کیسی ہے ان بزرگ ہستیوں کے صدقے میں جن کو نعمت مل رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں اور تم اور حسن اور حسین جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر سرکار نے فرمایا میں، تم اور حسن و حسین جنت میں داخل ہوں گے، تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہیں پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیچھے ہمارے بچے ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، ہماری نسلیں ہوں گی، یعنی ان کی جو آل اولاد ہے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گی۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری بیویاں ان کے بچوں کے پیچھے ہوں گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین مولا علی پہلے جائیں گے، ان کے پیچھے ان کے بچے ہوں گے، پھر ان کے پیچھے ازواج مطہرات ہوں گے، پھر ان کے پیچھے پیچھے سیدھی جانب بائیں جانب سے کون لوگ ہوں گے؟ جو حضرت مولا علی سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو حضرت مولا علی کی مدد کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں حسنین کریمین سے، اور جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ لوگ جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے کہ محبت کا ایک چھوٹا سا صلہ نہیں ہے، یہ ایسا صلہ ہے، ایسا انعام ہے اور ایسا احسان ہے کہ اس ایک احسان کو پانے کے لیے انسان اگر ساری زندگی کوشش کرتا رہے تب بھی اسے میسر آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر عمل کو دیکھا جائے تو محبت ہے، صرف اور صرف محبت ہے، اللہ کے رسول سے اور اہل بیت سے محبت ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا بدلہ اسے ایسا مل رہا ہے کہ جنت میں ان کے ساتھ میں جانا اسے نصیب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں احسان ملنا ہے،
کل قیامت کے دن ہمیں ان سے ملنا ہے، بہت کچھ ہمیں لینا ہے۔ حوض کوثر پر جام کوثر لینا ہے، حوض کوثر پر یہ سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر پہنچنے والے ہیں، ہمیں بھی حوض کوثر پر پہنچنا ہے۔ رسول اللہ ہر امتی کے انتظار میں ہیں، رسول اللہ انتظار فرما رہے ہیں، ہر امتی کے انتظار میں ہیں۔ رسول اللہ کا وہ انتظار ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ وہاں سے ملنا ہے۔ سرکار ہمیں عطا کرنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والے وہاں پر اپنے جو اعلیٰ مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، بانٹنے والا، حوض کوثر کا پانی پلانے والا جو ان کو بنایا ہے، اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ پھر اہل بیت کے ساتھ وہاں پہنچیں گے۔ پھر اب وہاں سے ساتھ جڑا ہے، ٹوٹا ہے نہیں ہے، بلکہ اب وہاں سے پھر اور آگے دیکھیں گے، جب جنت میں جانے کا مرحلہ ہوگا تو انہی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابان ابن عثمان فرماتے ہیں کہ سمعت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الى احد من ولد عبد المطلب یدن فلم یکافئہ بہا فی الدنیا فعلی مکافأتہ غدا اذا لقینی۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو خلیفہ برحق حضرت عثمان بن عفان ذو النورین سے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد عبد المطلب کے ساتھ جو کوئی بندہ ایک ہاتھ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، یعنی تھوڑا سا بھی اگر ان کا ساتھ دیتا ہے، اگر وہ ساتھ دینے اور مدد کرنے پر وہ اولاد عبد المطلب اگر ان کا بدلہ نہ دے سکیں، اگر ان کا بدلہ نہ چکا سکیں، تو قیامت کے دن میں اس کا بدلہ چکانے والا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے متعلق سے یہ فرمایا کہ میری رشتہ دار، میری اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا سلوک کرے گا، جو ان کے ساتھ احسان کرے گا، جو بھلائی کرے گا، اس بھلائی کا بدلہ اگرچہ وہ اس وقت پر نہ چکا سکے، مگر قیامت کے دن میں اس کا بدلہ ضرور چکا دینے والا ہوں۔ اب سوچئے کہ قیامت ہی تو سب کچھ ہے، ہماری دنیا تو سب کچھ ہے نہیں، ہماری دنیا تو چھوڑ کے جانا ہے۔ نہ جانے کتنے دنیا میں آئے اور چلے گئے، بڑے بڑے سورما بھی دنیا میں آ چکے ہیں، چلے گئے ہیں، مگر ان کا آنا جانا کوئی فرق نہیں رکھتا ہے، ان کا آنا جانا کوئی فرق نہیں رکھتا ہے۔ ایسے بہت آئے اور بہت گئے ہیں، مگر دنیا تو چھوڑ کر کے سب کو جانا ہی پڑا ہے، اور دنیا کو چھوڑنا ہی ہے۔ اور دنیا کے بعد کی جو زندگی آخرت کی زندگی ہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد جب پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ فرمائے گا، میدان حشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور پھر جب میزان پر نام عمل تل رہے ہوں گے، تو اس وقت پر سہارا کس ذات کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارا ہوگا۔ جب زبانیں باہر پیاس سے نکل چکے ہوں گے، لوگوں کو پیاس سے پریشانی کا سامنا ہوگا، اس وقت پر کون شفاعت کرنے والا ہے؟ محمد عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اور پھر حوض کوثر پر پانی پلانے والی ذات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جنت کے دروازہ جس کے لیے کھولا جائے گا، وہ ذات کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جنت کی کڑیوں کو سب سے پہلے ہلانے والے کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سے محبت کرنے کا اور ان کے خاندان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے کا یہ صلہ مل رہا ہے کہ قیامت میں اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اور یہ بدلہ ایسا ویسا نہیں چکایا جائے گا۔ قیامت میں وہ لوگ افسوس کریں گے، اے کاش کہ ہم بھی یہاں پر دنیا میں جو وقت ملا تھا، کاش کہ کچھ اچھا سلوک کر لیتے، کاش کہ کچھ بھلائی کر لیتے، تاکہ یہ بدلہ جو یہ نعمت جو ہمیں مل رہی ہے، وہ نعمت ہمیں مل جاتی۔ یہ اس وقت پر افسوس کا وقت ہوگا، مگر جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، وہ لوگ خیر کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں، قال یا علی ان اللہ قد غفر لك ولذریتک ولولدک ولاہلک ولشیعتک ولمحبی شیعتک فابشر۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے عام معافی ہے،
اور پھر فرماتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جو رسول اللہ کی نسبت کی برکت ان کے اہل بیت کو حاصل ہے، اور تمہاری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیا ہے، اور تمہاری اولاد کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیا ہے، اور ان کی بیوی بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اور تم سے تمہارے خاندان سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ان محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے، بخشش کیسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ خدا مہربان رب ہے، انعام فرمانے والی ذات ہے، بے حد انعام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بہت چھوٹا سا عمل لیتا ہے اور ہمیں بہت بڑی اس کے بدلے میں ہمیں اجرت اور اس کا نفع اور اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، بخشش سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت رکھنا یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ عزیزان محترم، اولیاء کاملین سے محبت کرنے والا جب رحمت پاتا ہے تو یہ تو اولیاء کے سردار بنائے گئے ہیں، رحمت للعالمین کے فرماتے ہیں سرکار کہ میں میری اہل بیت سے راحت پاتا ہوں، جن کو رسول اللہ کی راحت بنایا گیا ہے ان کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرے گا تو کس قدر اس کو عذاب کا سامنا ہوگا، اور جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کے لیے تو بخشش ہے، نعمت ہے، رحمت ہے، غفران ہے، جنت ہے، حوض کوثر کی سیرابی ہے، نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا ہے۔ قبر میں بھی نعمتیں ہیں، حشر میں بھی نعمتیں ہیں، میزان پر بھی نعمتیں ہیں، پل صراط پر بھی نعمتیں ہیں، حوض کوثر پر بھی نعمتیں ہیں، جنت میں بھی نعمتیں ہی نعمتیں اسے میسر ہیں۔ کون وہ بد نصیب بدبخت ہوگا جو ایسی نعمتوں کو اپنے ہاتھوں سے جانے دے گا؟ اگر کوئی صحیح معنوں میں اچھا تجارت کرنے والا یعنی اچھا بزنس مین ہوگا تو وہ نفع کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے لیے اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے، اچھے مومن ہونے کی دلیل ہے کہ ایسے نفع بخش چیزیں، ثواب والی چیزوں کو مومن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ مومن تو حریص ہوتا ہے، ہر بھلی چیز کو جہاں سے ملتی ہے اسے اٹھا لیتا ہے اور اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنا لیتا ہے۔ یہی بات ہمارے لیے ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے لیے امان اور نجات کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں کہ صرف ان سے محبت کرنے والوں کے یہ آخرت کی نعمتیں تھے، انعامات تھے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، بخشش یہ اللہ کا انعام ہے آخرت کا، اور پھر جنت میں داخل ہو جانا یہ آخرت کا انعام ہے، حوض کوثر پر سیراب ہو جانا یہ آخرت کا انعام ہے۔ اب دنیا میں کیا فائدے ہیں ان کے، دنیا میں کس طریقے سے فائدے ہوتے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ اور یہ حدیث کو امام ترمذی نے روایت فرمایا اور اس حدیث کو درجہ حسن میں شمار فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہی سے، بد عقیدگی سے، بھٹک جانے سے، اللہ کے راستے سے ہٹ جانے سے بچ جاؤ گے، تم اللہ کے راستے پر قائم رہو گے اگر ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان اب دیکھیں، دنیا میں سب سے پہلے حرمان نصیبی کا سبب کیا بنتا ہے؟ بندہ جب صحیح راستے سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے اسے گمراہ کہتے ہیں، ضلالت کہتے ہیں۔ اس ضلالت کے راستے سے جب بندہ جاتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رحمت کا حقدار نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عذاب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مگر اپنے آپ کو اگر تمہیں آخرت میں سزا کے حقدار ہونے سے اور نفع کے حقدار ہونے سے، بخشش کے حقدار ہونے سے مالا مال کرنا ہے تو یہ دونوں چیزوں کا دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا ہے، یعنی قرآن سے ہٹ کر کے زندگی نہیں جینا ہے، اہل بیت سے محبت کو نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کے راستے پر چلنا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اس کی برکتیں جو تمہیں ملیں گی یہ اہل بیت کی محبت کی برکتوں
برکتوں سے ملنے والی ہیں، ہدایت پر استقامت ملے گی تو یہ اہل بیت کی محبت کی برکتوں سے ملنے والی ہے۔ عزیزو، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا بڑی کٹھن جگہ ہے، یہاں پر بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، بڑے اندھیرے راستے ہمارے سامنے ہوں گے، بڑے بھٹکانے والے سامنے اسباب ہوں گے، مگر ان اسباب سے اگر ہمیں بچنے کا موقع مل سکتا ہے تو وہ دو چیزوں کے ساتھ رہنے پر یہ ہمیں ملے گا۔ اول چیز تو قرآن کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے، احکام خداوندی پر پابند ہو جانا ہے، قرآن نے جس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے اس بات پر عمل کرنے والے ہو جانا ہے، اور جس بات سے روکا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس بات سے اپنے آپ کو روک لینا ہے، اور پھر اہل بیت رسول سے محبت کرنا ہے۔ اس طرح محبت ہونی چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ ان کو عزیز رکھنا چاہیے۔ جب بندہ یہ نعمت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، جب اسے یہ نعمت میسر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دیتا ہے، صراط مستقیم پر گامزن فرما دیتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم کی راہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ اپنی زندگی کو تمام کر کے جب قبر میں بھی پہنچتا ہے تو اس پر نم کنومت العروس کا انعام سنایا جاتا ہے۔ سو جا جیسے دلہن سیج پر سوتی ہے ویسے سو جا، آرام سے بے فکر ہو کے سو جا، کوئی پریشانی تجھے نہیں ہے۔ پھر قیامت میں کوئی جگانے والا جگائے گا، اٹھایا جائے گا، اور پھر انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جن سے یہ دنیا میں محبت کر رہا تھا، دنیا میں جن کی محبت کو اپنے دل میں بسایا تھا، اب انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور انہی کے ساتھ اسے رکھا جائے گا، اور انہی کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ یہ نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل رہی ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو گمراہی کے راستے سامنے آج لوگوں کو گمراہ کیوں ہونے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے کہ وہ اہل بیت سے جیسا اس کا حق ہے سچی محبت نہیں کر رہے ہیں تو وہ گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ غلو بھی غلط بات ہے اور تنقیص بھی غلط بات ہے، حد سے زیادہ بڑھانا بھی غلط بات ہے، حد سے زیادہ گھٹانا بھی غلط بات ہے۔ جو حق ہے، حق محبت اہل بیت کو جو بندہ ادا نہیں کرتا ہے وہ گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مبارکہ روایت ہے کہ رأیت رسول، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے رسول اللہ کو آخری حج کے وقت پر، حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے یہ اعلان فرماتے ہوئے سماعت کیا ہوں، سنا ہوں۔ وہ اعلان کیا تھا جو رسول اللہ فرماتے ہیں؟ وہ اعلان یہی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ ان سے جڑے رہو گے تو گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے، بدعقیدہ ہونے سے بچ جاؤ گے، بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہونے سے بچ جاؤ گے، راہ مستقیم پر چلنے والے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم ان سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہو تو ہلاکت کے راستے پر تمہارا چلنا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بڑی رحمت کا راستہ عطا فرمایا ہے، ہدایت کا راستہ عطا فرمایا ہے، کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ قانون قرآن پر انسان کو زندگی گزارنا ہے، اللہ کے قانون پر انسان کو زندگی گزارنا ہے، اور اللہ کے رسول کی اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ نہ محبت میں کمی آنی چاہیے، نہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں کمی آنی چاہیے۔ قرآن کے احکام پر عمل میں کمی نہیں اور اہل بیت سے محبت میں کمی نہیں تو جان لیں کہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ النجوم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لأہل الارض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس۔ فرماتے ہیں کہ سنو، ایک بات یہاں پر جان لو، زمین کو برباد ہونے کے لیے بھی ایک چیز ہے۔ فرماتے ہیں آسمان پر جب تک کہ ستارے چمک رہے ہوں گے اس وقت تک کہ زمین کو ڈوبنے سے بچا لیا جائے گا، یعنی پانی میں زمین ڈوبے گی نہیں،
اسے غرق نہیں ہونے دیا جائے گا، ڈوبنے نہیں ہونے دیا جائے گا، یعنی ہلاک ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں میری اہل بیت امان ہیں زمین والوں کے لیے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے۔ جب تک کہ میری اہل بیت دنیا میں ہیں اور ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں تو فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور جو ان سے ہی جھگڑا کر لے گا اور ان سے ہی فتنہ فساد یعنی ان سے ہی لڑائی مول لے گا، گویا کہ وہ شیطان کا گروہ، شیطان کا لشکر بنا دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے فرمایا صحیح الاسناد ہے، یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، یہ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ کا بیان ہے۔ عزیزان محترم، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعلان ہمیں بتا رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جسے حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا ہے، ملا علی قاری نے بھی مرقات شریف میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ النجوم امان لأہل السماء فإذا ذهبت النجوم هلك أهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي هلك أهل الأرض أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ سنیں، آسمان پر چمکنے والے ستارے جب تک آسمان پر چمک رہے ہوتے ہیں آسمان والوں کے لیے امان ہے، جب ستارے آسمان کے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان والے بھی ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آسمانوں میں کتنی مخلوقیں ہیں، جو یہ گیلریز بنی ہوئی ہیں، جتنے جو پلانٹس بنے ہوئے ہیں جنہیں سائنسی زبان میں کہا جا رہا ہے، نہ جانے کتنے عالم اللہ نے بنایا ہے۔ ہر عالم میں کون سی مخلوق، آسمان کے ہر پلانٹ میں کون سے مخلوق زندگی گزار رہی ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں ستارے سلامت ہیں تو وہ بھی سلامت ہیں، ستاروں کو اگر گرا دیا جائے تو وہ سارے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے ہیں زمین والوں کے لیے امان اگر ہے تو وہ میری اہل بیت کی ذات زمین والوں کے لیے امان ہے۔ جس وقت پر زمین سے میری اہل بیت کو اٹھا لیا جائے گا زمین والوں کے لیے ہلاکت و بربادی کا سامنا ہوگا۔ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا قیام بھی اہل بیت اطہار کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد ہی ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا اور ان سے اپنی عقیدت کو وابستہ رکھنا، ان کی بارگاہوں میں باادب ہونا اور اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا تو اس پر ہمیں عامل ہونا ہی ضروری ہے، اور اگر ہم نے کامیابی کو چھوڑ دیا ہے، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کل کا ہمارا سوال جواب ہونے کا معاملہ نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب ایک پانی کے قطرے سے انسان کے وجود کو بنا سکتا ہے، ہمیں بغیر کسی قطرے کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ایسے ہی بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آگے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا اس پر قادر نہیں ہوگا کہ بغیر کسی سبب کے سارے انسانوں کو پیدا فرما دے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہے۔ جیسے اس نے بغیر انسانی وجود کے انسان کو وجود بخشا، ایسے ہی مارنے کے بعد بھی پھر اسے زندہ ضرور فرمانے پر قادر ہے، اور اسے پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہونا ہے۔ اس وقت پر ہمارا حال کیا ہونا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ہمارے لیے جو راستے اللہ اس کے رسول نے دے دیے ہیں، کل کی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کل کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو راستے اللہ کے رسول نے دیے ہیں، وہ راستے کیا ہیں؟ اللہ کے کتاب قرآن مجید کے احکام پر عمل پیرا ہو جانا ہے، اور اللہ کے رسول کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جانا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت اور بخشش کے حقدار ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری سے بھی حدیث مبارکہ کی روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے جو روایت ہے، وہ روایت میں فرماتے ہیں من رکبہا سلما ومن ترکہا غرقا
غرقا، امام طبرانی نے روایت فرمایا، امام بزار نے روایت فرمایا اور امام حاکم نے روایت فرمایا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت ابو ذر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا ومن قاتلنا فی آخر الزمان فکأنما قاتل مع الدجال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ احادیث مبارکہ کا مفہوم و معنی یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امتیو سنو، نوح علیہ السلام کی امت کی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، جانوں کی سلامتی کے لیے جو کشتی بنائی گئی تھی، پانی میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے اس کشتی میں سوار ہونا ضروری تھا۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانے والا ہو گیا، ہلاکت کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو گیا، اور جو اس کشتی سے دور ہو گیا وہ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیا، پانی میں ڈوب کر کے مر گیا۔ ایسے ہی میری اہل بیت ہے، جو میری اہل بیت سے محبت کے ذریعے ان کے قریب ہو گیا وہ نجات پا گیا، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جو ان سے نفرت اور عداوت کے ذریعے ان سے دور ہو گیا وہ اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں اور ڈوبنے میں اس نے ڈال دیا۔ یعنی اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا، یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی دلیل ہے۔ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا اپنے آپ کو حقدار بنا لینا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو بندہ حقدار ہو جاتا ہے، قیامت میں اسے نامراد نہیں کیا جاتا ہے، رسوا نہیں کیا جاتا ہے، اسے بے عزت نہیں کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے لعنتی ٹوک ڈال کر کے نہیں گھسیٹا جائے گا، عذاب کے فرشتوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان للہ حرمات ثلاثا من حفظهن حفظ اللہ لہ۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حرمت والی چیزوں کو رکھا ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے حرمت والی یعنی عظمت والی چیزوں کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنے اچھے طریقے کو روا رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے دین اور دنیا کے سارے معاملات کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، دنیا بھی اللہ کی حفاظت میں ہے اور آخرت بھی اللہ کی حفاظت میں چلے جائے، کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ جس کی حفاظت کرے وہ کیا برباد ہو سکتا ہے، اللہ جس کی حفاظت کرے وہ کیا ہلاک ہو سکتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کا حقدار بننے کے لیے 3 حرمت والی چیزوں کی حرمت کا احترام بجا لانا ہے، ان کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں جو اس کا حق ادا نہیں کر سکا، جو اس کا احترام نہیں کر سکا، تو اب اس کے لیے ایسا ہے کہ اس کے لیے نہ دنیا کی حفاظت ہے نہ آخرت کی حفاظت ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا وما ہن یا رسول اللہ، وہ حرمت والی 3 چیزیں کون سی ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت الرحمی، فرمایا حرمت اسلام کا اسے لحاظ رکھنا ہے، اسلام کی عزت اور اسلام کے احترام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے میری عزت اور میرا احترام کرنا ہے، اور میری اہل بیت کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مذہب اسلام کا ادب و احترام کرنے والا، مذہب اسلام کی حرمت کا لحاظ رکھنے والا، حرمت کا خیال رکھنے والا ہوگا، اور رسول اللہ کی حرمت کا خیال رکھنے ہوگا، رسول اللہ کی اہل بیت کی حرمت کا خیال رکھنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی بھی حفاظت عطا فرما دیتا ہے اور آخرت کی بھی حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایسا احسان ہے کہ انسان زندگی بھی اپنی گزار دے تب بھی اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ بڑی آسانی سے ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہمیں کچھ سونے چاندی کی اینٹوں کو لے جا کر کے محل بنا کر کے نہیں دینا ہے، ہمیں کچھ جواہرات کو ان کے چلنے والے راستوں میں بچھا دینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں ان کی محبت کو ایسے بسانا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ انہی کی محبت ہمارے دل میں بسائی جائے۔ جب وہ محبت ہوگی تو کیوں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی
نسبت سے محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی اہل بیت ہونے کی وجہ سے محبت ہونی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمت واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، فرمایا اللہ نے جو نعمتیں تمہیں بخشی ہے ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اور اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، اور میری رضا کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ ہمیں محبت اہل بیت ہونا ہے، ہمیں محبت اہل بیت کس لیے ہونا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں اس لیے کیا جانا ہے۔ اللہ کے رسول کو محبوب ان کی اہل بیت ہے تو ان سے ہم محبت کریں گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے تو ان کا رب خدا راضی ہو جائے گا، اور ہمارے لیے بخشش ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، جنت ہے، عذاب سے نجات ہے، جہنم سے نجات ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالی ہمیں بخشے گا، دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرمائے گا، آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو صحیح و درست کہا گیا اسے قبول فرمائے، اور ہمارے سینوں میں اس کی محبت کو، رسول اللہ کی محبت کو، اس کے اہل بیت کی محبت کو عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے سچے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت سچی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والا، آپ کے اصحاب سے محبت کرنے والا بنائے۔ مولا ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما، پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، پروردگار جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ مولا مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں بچوں کے لیے مولا اسباب و سہارے مہیا فرما، پروردگار ہمارے علاقوں میں ہمیں کفایت کرنے والی بارش عطا فرما، عذاب کی بارش سے ہماری حفاظت فرما، پروردگار رحمت کی بارش عطا فرما، نعمت کی بارش عطا فرما، تیرے کرم کی بارش عطا فرما، ہماری زمینوں میں ہمارے موسم میں سیرابی عطا فرما، مولا ہمارے جان و مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت عطا فرما، ہمیں آنے والی نسلوں کو اور ہم کو ہماری قیامت تک کی ہر نسل کو بدعقیدگی گمراہی ضلالت کفر شرک سے محفوظ فرما، اسلام اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔